السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، مطلق عنوان عظمت صحابہ اور تخصیص کے ساتھ مقام عمر پر گفتگو کے لیے ہم اور آپ نماز جمعہ کے تحت یہاں جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عنوان پر صحیح کہنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کل جماعت اپنے آپ میں یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ قرآن پاک نے ان کی عظمت کو، ان کی حیثیت کو جس نرالے اور انوکھے انداز پر بیان فرمایا ہے وہ اتنا جامع مضمون ہے کہ خالی ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، اللہ نے ان کا سلیکشن کیا ہے، انتخاب کیا ہے اور اللہ ہی نے اپنے محبوب کے لیے ان کو چنا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے کون؟ صحابہ۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، ایک دوسرے پر جانثار کرنے والے ہیں، محبت و اخوت کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اب ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر ان کے غم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور پیار و محبت کے علم بردار ہیں، عظمت کے پیکر ہیں اور سراپا اخلاق محمدی کے نمونہ ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، کبھی تم دیکھو گے ان کو رکوع کی حالت میں اپنے رب کو منا رہے ہیں، سجدا کبھی دیکھو گے وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنے رب کو منا رہے ہیں، اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں اور اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ان صفات کو اللہ تعالی نے قرآن پاک سے پہلے ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی ان صفات کو تورات میں بیان کیا گیا، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی ان صفات کو انجیل میں بیان کیا گیا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت کو نہ صرف یہ کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے بلکہ نبی پاک کی آمد سے 500-600 سال پہلے، اور یوں کہا جائے کہ 800-1000 سال پہلے جب تورات آئی تب بھی اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، جب انجیل آئی تب بھی اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، اور اتنے لمبے زمانہ پہلے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد
مقصد یہ تھا کہ دیکھو محمد کے جانثار جو دنیا میں آئیں گے وہ ہمارے منتخب اور چنیدہ بندے ہوں گے، ہم ان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ چنانچہ محمد کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے، نبی پاک کی زبانی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ اختارنی، مجھے اللہ نے منتخب کیا، نبی بنایا، نبی آخر الزمان بنایا۔ اور پھر حضور پاک نے فرمایا واختار لی اصحابی، پھر میرے لیے جن لوگوں کو میرا صحابی بنایا گیا وہ بھی منتخب کیے گئے۔ گویا نبی کا انتخاب نبوت کے لیے کیا گیا اور صحابہ کرام کا انتخاب نبی کی صحابیت کے لیے کیا گیا۔ پھر صحابہ کرام میں ترتیب ہے، صحابہ کرام میں مقامات ہیں، صحابہ اکرام میں بتدریج ایک سلسلہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ ایک کے بعد ایک عظمتوں کا اور جناب والا عنایتوں کا، اور یوں کہا جائے کہ مقامات کا ایک سلسلہ ہے۔ ان تمام صحابہ میں سب سے پہلا مقام صدیق اکبر کا ہے، اور ان کے بعد جس ہستی کا نام ہے وہ عمر فاروق ہے، اور آج یہی ہمارا موضوع ہے، مقام عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 8ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، یعنی 8ویں پشت سے پہلے حضرت عمر کا سلسلہ نسب کچھ اور ہے، نبی پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اور ہے، لیکن جب 8ویں پشت پر پہنچتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے اجداد میں جناب علی کا نمبر آتا ہے تو حضرت عمر کا سلسلہ نسب اور حضور پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام ہی کے سلسلے سے یہ مرد مجاہد دنیا میں آیا ہے۔ بات الگ ہے کہ کچھ ذرا چل کر سلسلے میں تفریق ہو جاتی ہے۔ 8ویں پشت میں نبی پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور حضور پاک کا سلسلہ نسب یکجا ہو جاتا ہے، اور آپ کا نام عمر، باپ کا نام خطاب، اور سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور کے یہاں مل جاتا ہے، اور آپ کا وطن عزیز وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن عزیز ہے، مکہ المکرمہ۔ قبول اسلام مکہ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بات کا اعلان فرمایا، اے یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، اگر تم لوگ کامیابی چاہتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، ہادی ہوں، مہدی ہوں، رسول ہوں، اور اللہ نے آخری نبی بنا کر کے مجھے بھیجا ہے۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سربلندی اور پاک دامنی اور عفت اور راہ یابی کے ساتھ گزرے اور ساری دنیا کا تمہیں حکمراں بنایا جائے اور تم ساری دنیا کے حاکم اور ساری دنیا کی بہترین قوم بن کر زندگی گزارو، تو میں محمد اعلان کرتا ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، نبی پاک نے اعلان کیا، صدیق اکبر ایمان لے آئے، نبی پاک نے اعلان کیا، حضرت علی ایمان لے آئے، نبی پاک نے اعلان کیا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور تقریباً ایک بڑی جماعت صحابہ کی مکہ المکرمہ میں ایمان لے آئی ہے۔ کفار مکہ کے درمیان ایک بوکھلاہٹ کا سلسلہ قائم ہے، ان کے گھروں میں، ان کے مکانوں میں، ان کے ٹولوں میں اور ان کی جماعتوں اور ان کمیٹیوں میں تفریق کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے مشرکین نہ دن کو چین پاتے ہیں نہ رات کو، اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، دن رات ان کو اس بات کی فکر ہے محمد کا لایا ہوا دین بتدریج تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ کے بعد دیگر صحابہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، محمد کا سلسلہ حلقہ اسلام بڑھ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ محمد پورے مکے والوں کو مسلم بنا ڈالیں گے، اور صرف اتنا ہی
نہیں ہوگا کہ پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا، بلکہ پورے عرب پر محمد کا سکہ روا ہوگا اور ساری دنیا محمد کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ یہ بے چینی اور یہ کڑھن اور یہ اضطرابی کیفیت ابو جہل کو ستا رہی ہے، ابو لہب کو ستا رہی ہے، عتبہ کو ستا رہی ہے، ابو سفیان کو ستا رہی ہے، اور مکہ المکرمہ میں ابھی کفار کی جماعت میں بڑے بڑے جابر، ظالم اور اعلیٰ درجے کے کمینے لوگ موجود ہیں جن کے مقدر اسلام نہیں تھا، انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک زور لگائے، نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ان میں ابو جہل سر فہرست ہے۔ ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کی اور مخالفت میں اعلان کیا، دیکھو محمد کا دین سر چڑھ کر بول رہا ہے، میں ابو جہل اس بات کا اعلان کرتا ہوں اگر آج محمد کو قتل کیا جاتا ہے تو میں 100 اونٹنیاں ساز و سامان کے اس قتل کرنے والے کو انعام میں دوں گا۔ اور یہ سلسلہ میٹنگ کا جاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہے، حضرت عمر اس مجلس میں موجود ہیں، عمر 26 یا 27 سال ہے، یا ان دونوں کے درمیان ہے۔ حضرت عمر کا وہ جوش، وہ ولولہ جو نبی پاک علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے مل جانے کی وجہ سے حضرت عمر کو اللہ نے پہلے سے نوازا تھا، وہ جوش مارتا ہے۔ حضرت عمر کو نہیں معلوم محمد حق پر ہے، حضرت عمر کو نہیں معلوم محمد صداقت پر ہے، حضرت عمر کو نہیں معلوم محمد جو دین لائے ہیں وہ حق ہے، ابھی عمر کے دل میں اسلام نہیں کفر بھرا ہے۔ چنانچہ وہ بہادری اور وہ جوش اور وہ عدالت کا نظام اور وہ آپ کی دلیری اور وہ آپ کی شجاعت جوش مار رہی ہے، اور آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے ابو جہل سے کہا تم اپنی زبان سے پھرو گے تو نہیں، تم نے اعلان کیا ہے 100 اونٹنیاں دینے کا وعدہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان اس کو نکار دے۔ میں عمر اس بات کے لیے تیار ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد کا سر قلم کر کے لاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ تم اپنے وعدے پر ایفا کرو گے، اپنے وعدے کو پورا کرو گے؟ ابو جہل نے کہا میں اپنے وعدے پر یقین دلاتا ہوں، اگر تم محمد کا سر قلم کر کے لے آئے تو میں 100 اونٹنیاں تم کو دوں گا اور ماں ساز و سامان کے دوں گا اور تمہاری بہادری کے چرچے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی اس میٹنگ سے اٹھے، نبی پاک علیہ السلام کا مکان پوچھا۔ حضرت نبی پاک جہاں آرام فرما ہے، یہ صحابہ کے ساتھ میں ہے، وہ حضرت ارقم کا مکان ہے، یہ حضرت ارقم کا مکان، حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، ان کا مکان ہے، اور یہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نبی پاک کے صحابہ کے لیے، نبی پاک کے لیے سب سے پہلے مدرسہ بنا ہے معلم کی حیثیت سے، اور نبی پاک کے صحابہ کے لیے سب سے پہلا مدرسہ بنا ہے متعلم کی حیثیت سے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان لے آؤ، محمد کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لو، پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ حرم میں آپ اعلانیہ درس نہیں دے سکتے تھے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کسی کے مکان پر اعلانیہ درس نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ کفار آپ کا پیچھا کرتے تھے۔ ابو جہل سے آپ کو چین نہیں تھا، ابو لہب سے آپ کو چین نہیں تھا، عتبہ سے آپ کو چین نہیں تھا، شیبہ سے آپ کو چین نہیں تھا۔ ظالموں کی ایک بڑی جماعت تھی جو محمد کو قدم قدم پر ستاتی تھی، محمد کا قدم قدم پر پیچھا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے حضرت ارقم کے مکان کا انتخاب فرمایا، یہ صحابہ کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے، حضور وہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ کے دیوانوں میں ایک بڑی جماعت ہے جو آپ سے قرآن سیکھتی ہے، جو آپ سے مسائل سیکھتی ہے، جو آپ سے تعلیمات سیکھتی ہے، اور جو آپ کے حلقے میں شامل ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹنیوں کے وعدے پر اپنے قدم کو بڑھایا اور عمر فاروق چلے، اور چل کر راستے میں ان کی نعیم ابن عبداللہ یا نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا عمر جذبات میں ہو، غصے میں ہو، جوش میں ہو، غیظ و غضب کا شکار ہو، آخر ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا قبل اس کے کہ تم محمد کے ساتھ یہ عمل کرو، جاؤ پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے گھر کی خیر خبر دریافت کرو،
जिस मोहम्मद को तुम सफाए हस्ती से मिटाने के लिए चले हो, उस मोहम्मद की दीवानगी में, उस मोहम्मद की मोहब्बत में तुम्हारी बहन फातिमा अपना दिल खो बैठी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जा रहे हैं और रुख है हज़रत अरकम इब्ने अरकम की मकान की जानिब, लेकिन जब ये बात सुनते हैं कि इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो गया तो आपने रुख मोड़ दिया और अब आप चले हैं अपनी बहन के मकान पर। आपकी बहन का नाम फातिमा है, वहां आपकी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस्लाम कबूल करा लेने के बाद अब कुरान की तालीम देने वाले एक सहाबी हैं सैयदना खब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर की जैसे ही आवाज सुनी तो हजरत खब्बाब को छुपा दिया गया और हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा, क्या पढ़ रही थी, किस बात की तिलावत की जा रही थी, वो क्या है? मैंने सुना तुमने मोहम्मद के हाथ पर बैत की और तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने इकरार किया, इस बात में सर हिलाया, हाँ ऐसा हो चुका है। हजरत उमर ने मारना शुरू किया और मारते मारते यहां तक पहुंचे कि बहन को लहूलुहान कर दिया। बहन की मोहब्बत जोश में आई और अब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का वो आलम और वो जज्बा और वो पैमाना जो पूरे तौर पर सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा हमशीरा उमर छुपाए बैठी थी, अब लबरेज हो चुका है। और उन्होंने कहा, उमर सुन, जिस माँ का तू बेटा है, जिस बाप का तू बेटा है, मैं उन्हीं माँ बाप की बेटी हूं। फातिमा अपनी जान दे सकती है, मोहम्मद के दर को नहीं छोड़ सकती। अब इस बेचैनी को, इस मंजरनामे को जैसे ही हजरत उमर ने मुलाहजा किया तो परेशान हो गए। ये फातिमा तो कभी बोली नहीं, इसने तो कभी सर नहीं उठाया, आज मान जवाब क्यों दे रही है? आखिर कोई तो बात है। दिल नरम हुआ, पसीज गए। और दिल नरम क्यों ना होता? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत इससे पहले दे दी थी। अल्लाह के महबूब ने कहा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम और उमर इब्न अल-खत्ताब। ऐ अल्लाह, इस्लाम को इज्जत मरहमत फरमा या अबू जहल अमर इब्न हिशाम के जरिए, जिसको अबू जहल कहा जाता है, या उमर इब्न खत्ताब के जरिए। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक मौके पर यह दुआ करते सुना, ऐ अल्लाह, इस्लाम को इज्जत नसीब फरमा उमर इब्न खत्ताब के जरिए। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा है, सारे के सारे सहाबा मुरीद मुस्तफा हैं, उमर मुराद मुस्तफा। सारे सहाबा ने हुजूर को मांगा है, उमर को हुजूर ने मांगा है। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तख़सीस है। चनांचे घर से चले, हजरत फातिमा के घर गए, मार पिटाई का सिलसिला कायम हुआ, खत्म हुआ और फिर वो नरम पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा लाओ, क्या पढ़ रहे थे तुम? कहा, वो कुरान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कुरान को पाकी के बगैर नहीं छुआ जा सकता, चुनांचे आप गुस्ल कीजिए। हजरत उमर ने गुस्ल फरमाया और गुस्ल की तकमील के बाद कुरान दिया गया, वो अज्जा, वो हिस्सा जिस पर कुरान लिखा हुआ था आपके सामने पेश किया गया। तो वो सूरे ताहा की वो आयतें थीं जिनमें लिखा था, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मैं ही अल्लाह हूं, मेरी इबादत की जाए। ये अल्लाह ने कहा। उमर के दिल पर ऐसा लगा। और बाज़ी रिवायात में लिखा है, सूरे हदीद की आयत थी, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सब अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करते हैं। हजरत उमर के दिल पर ऐसा लगा, दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर के दिल पर ऐसा लगा, दिल की दुनिया बदल गई। और अब आपने जब इन आयात को पढ़ा तो छुपे हुए अंदर से हजरत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर तशरीफ ले आए और उन्होंने जब ये मंजरनामा देखा तो बशारत सुनाई, उमर, ये तुम्हारे दिल की कैफियत का बदलना और ये तुम्हारे दिल का मचल जाना, ये असल में तुम्हारी खुसूसियत नहीं है। मोहम्मद करीम ने कल दुआ मांगी थी, लगता है मेरे महबूब की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब चलें, फिर कहाँ चलें? दरबार रिसालत में चलें। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में लेके चलो। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेके चले और आप हुजूर पाक के दरबार में गए। उधर सहाबा-ए-किराम की एक बड़ी जमात है, अली है, अरकम इब्ने अरकम है,
سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، حضور کا وہ جانثار چچا بھی وہاں موجود ہے جس نے اللہ کے محبوب کی دین متین کی آبرو کے لیے اپنے ٹکڑے کرا لیے ہیں۔ حضرت حمزہ کو معلوم ہوا، عمر چلے آتے ہیں اور وہ پہلی اطلاع ملی ہے۔ بعد کے منظرنامے کا آپ کو علم نہیں ہوا کہ ان کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، وہ اسی کفار کی میٹنگ پر معمول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی اطلاع ملتے ہی صحابہ کرام کے مجمع میں کھلبلی مچی، کھلبلی مچی تو ایسی مچی، حضرت حمزہ کو جوش آیا اور آپ نے فرمایا سنو، اگر عمر آتا ہے نیک ارادے سے آئے تو فبیہا، اور اگر ارادے میں بدنیتی ہے اس کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر تشریف لائے اور صحابہ کرام نے آپ کا استقبال کیا، تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن وہ جوش، وہ غیظ و غضب اب باقی نہیں رہا۔ صحابہ کو پہلی اطلاع ہے، درمیان کے حالات کا علم نہیں ہے۔ ابو الحفیظ جالندری، حفیظ جالندری نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حضرت عمر کا داخلہ، کیا کہتا ہے حفیظ؟ کہتا ہے، ذرا توجہ سے سنو، عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا، عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا، ہوا زوریز سر شاخ طوبا پر قدے والا۔ اور آگے کہتا ہے، کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے؟ نبی پاک نے دامن کھینچا، چادر پکڑی اور فرمایا، کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے حضور پاک اور سیدنا عمر کے درمیان۔ اب یہ کہنا تھا عمر کے جسم کا حال کیا ہے؟ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ اور کیا کہا؟ اگلا جملہ، اللہ کروڑوں سلام ہو عمر کی عظمت کو، ادب سے عرض کیا حاضر ہوں، ادب سے عرض کیا حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کیا حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے کو، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ ادھر اسلام نے قبول اسلام، ادھر عمر نے قبول اسلام کی، اپنے نبی پاک علیہ السلام سے گزارش کی ہے، ادھر عمر نے کلمہ پڑھا، ادھر صحابہ نے کہا نعرہ تکبیر، اور پھر جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو مکہ گونج اٹھا، اور ابو جہل و ابو لہب اور عتبہ و شیبہ جتنے کمینے تھے سب کے منصوبے پر پانی پھر گئے۔ عمر 27 سال، 26-27 حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا کارنامہ، یا رسول اللہ، بہت برداشت کیا گیا، بہت تحمل کیا گیا، آپ کے صحابہ، آپ کے دیوانے، آپ کے مت والے، آپ کے چاہنے والے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی کے مکان کا سہارا لیتے ہیں اور دروازے بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا نبی اللہ، آج اسلام قبول کیا ہے عمر نے، اور عمر کی شجاعت اور اس کی بہادری مسلم ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آج کے بعد کوئی چھپ کر نماز نہیں ہوگی، آپ بھی، سارے صحابہ بھی علانیہ مسجد حرام میں نماز ادا کیا کریں۔ یہ پہلا کارنامہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کے لیے کیا کچھ کہا ہے، آئیے دربار رسالت کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، ارشاد فرمایا کالی کملی والے نے، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے اور دل میں پیدا کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر کا دل جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ یہ زبان رسالت کی گواہی ہے، اور ذرا تطبیق
سنو، نبی کی گواہی ہے، قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، محمد جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا محمد کا کہنا عمر کی زبان پر حق جاری ہے، اللہ کا کہنا ہے، محمد کا کہنا عمر کے دل میں حق پیدا ہوتا ہے، اللہ کا کہنا ہے، اللہ اپنے نبی کے واسطے سے کہتا ہے، محمد کا صحابی عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت مرحمت فرما۔ صحابی کہتے ہیں اگلا دن آیا اور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کو اللہ سے مانگا ہے، مراد مصطفیٰ ہیں عمر۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ سلسلہ جو حضرت رسول پاک کے زمانے میں گزرا، اس کی موٹی سی کچھ سرخیاں میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، بہت کم وقت ہے۔ ایک تو آپ حضرات سستی سے آتے ہو، جب دکھ گیا بیٹھ گیا تو اب آئے ہیں نکل کر کے، ذرا پہلے سے آ جاتے تو اور اچھا رہتا۔ کچھ ہلکے سے اشارات میں آپ کو دوں گا، وقت تنگ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جانثار صحابی جس کے لیے اللہ کے محبوب نے اتنا سب کچھ کہا، آخر اس صحابی کی زندگی رسول پاک کے در سے کیسی چمٹی تھی، ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا، کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اور وہ دونوں رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عمر کی زبان پر اللہ نے کس کو جاری کیا ہے؟ بولو، حق کو جاری کر دیا۔ عمر کے دل میں حق پیدا ہوتا ہے، نہ حق تو عمر سوچتا بھی نہیں۔ چنانچہ یہودی کا اور منافق کا جھگڑا ہوا اور وہ دونوں کے دونوں دربار رسالت میں آئے۔ عمر کے عشق رسول کا حال تو دیکھو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سے کیسا عشق فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں نبی پاک کے دربار میں گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہ جھگڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ ان دونوں کی بات کو سنا اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب چونکہ منافق تو منافق ہوتا ہے نا، اس کا دل کچھ کہتا ہے، اس کی زبان کچھ کہتی ہے، اس کا قول کچھ کہتا ہے، اس کا عمل کچھ کہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے۔ اس ظالم نے، اس منافق نے دربار رسالت سے باہر آ کر یہ کہا میں محمد کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں عمر ابن خطاب سے فیصلہ کراؤں گا۔ یہودی نے کچھ مزاحمت کی لیکن بات نہیں بنی، تو حضرت عمر ابن خطاب کے مکان کا رخ کیا۔ فاروق اعظم تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے دونوں کی بات کو سنا۔ یہودی نے آگے سے ایک نئی بات کہی، اے عمر ہم لوگ ابھی دربار رسالت سے ہو کے آئے ہیں، اللہ کے محبوب نے، تمہارے آقا نے، تمہارے مرشد نے، تمہارے پیر نے، تمہارے ہادی نے، تمہارے رہبر نے، تمہارے رہنما نے، تمہارے محمد کریم نے فیصلہ مجھ کے میرے حق میں کر دیا ہے، یہودی کے حق میں کر دیا ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ حضرت عمر کو جیسے ہی سنا گیا یہ الفاظ آپ نے سنے، جلال غالب ہوا، اندر تشریف لے گئے، تلوار اٹھائی اور منافق کی گردن کاٹ ڈالی اور فرمایا جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ یہ کرتا ہے۔ نبی پاک کر چکے، اب گنجائش کس بات کی بچی؟ نبی پاک کے فیصلے کو ٹکرانے کی سزا کیا ہو سکتی تھی؟ ارے قتل کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے پردہ فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی پاک کا جانثار صحابی، یہ رسول پاک کا دیوانہ زبردستی خلافت پر متمکن ہو گیا۔ ذرا سنو اور سنو، دل کے کانوں سے سنو، نبی پاک کے اس دیوانے کا حال محبت اور عشق رسول میں یہ تھا۔ وفات نبی کی خبر سنی ہے، سارے صحابہ بے چین ہیں، تنے تنہا عمر ہے اور عمر کا حال یہ ہے، کوئی ادھر کو رو رہا ہے، کوئی ادھر کو رو رہا ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ روتے جاتے ہیں، آنکھ سے آنسوؤں کی لڑیاں ہیں، بہتی جاتی ہیں، روتے جاتے ہیں،
پکارتے جاتے ہیں. اگر کسی نے ایک مرتبہ یہ کہا میرے مصطفیٰ چلے گئے, میرے کملی والے چلے گئے, میرے آقا اب نہیں رہے, اب عمر کی آنکھیں محمد کا دیدار نہ کر سکیں گی, تو یاد رکھنا اس کی گردن ہوگی, عمر کی تلوار ہوگی. یہ عمر کا عشق رسول تھا جو اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اب ہمیں محرومی ہو جائے. سلسلہ چلتا رہا, زندگی گزرتی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا. ابو بکر آئے, انہوں نے 2 سال کچھ ماہ خلافت فرما کر پردہ فرمایا, اور انہوں نے جانشینی کے لیے عمر ابن خطاب کو منتخب کیا, اور وہ خلافت کے عہدے پر اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پر متمکن ہوئے. تو دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا میں انصاف کا, عدل کا, شجاعت کا, بہادری اور عدالت کا وہ سکہ روا ہوا ہے. کل کائنات اس کی گواہی دیتی ہے. عمر کا جو نظام تھا وہ عمر کے بعد نافذ نہیں ہو سکا. اور ہندوستان کا ایک بہت مشہور لیڈر جو بہت ہی زیادہ سمان کے لائق لیڈر ہیں, جن کو مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے, نوٹوں پر جن کی تصویر چھپی ہے, ان کا قول آپ کے سامنے نقل کیے دے رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ عمر کی خلافت, عمر کی دیانت, عمر کی شجاعت اور عمر کے انصاف کا آپ کو پتہ چل سکے. ورنہ ان سے پہلے کتنوں نے کہا کوئی سوچ نہیں سکتا انصاف وہ جو اغیار تسلیم کرے, بہادری وہ جو دشمن قبول کرے, محبت وہ جو غیر تسلیم کرے. گاندھی جی نے جب ملک آزاد ہوا اور یہاں کا لا بنایا جا رہا تھا اور قانون سجائے جا رہے تھے, ایوان بالا میں بیٹھے لوگ ہندوستان کے آئین کو لکھ رہے تھے, تو گاندھی جی نے کہا تھا اگر ملک میں امن و سلامتی چاہتے ہو, محمد کے غلام عمر ابن خطاب کی زندگی دیکھو, اس کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرو. پورے ملک ہندوستان میں ایک آدمی بے چینی کی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ عمر ابن خطاب کی زندگی ہے جو اغیار نے تسلیم کیا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے عہدے پر متمکن ہوئے, فائز ہوئے, اور آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اور بہت سی بشارتیں دیں, وہاں ایک بڑی بشارت آپ نے یہ بھی دی. قرآن جس کو کہہ چکا تھا, صحابہ موجود ہیں, اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا شام فتح ہوگا. ابھی مٹھی پر صحابہ ہیں, مکہ ہے, مکے سے نکل کے مدینہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا. صحابہ نہیں سمجھتے تھے شام کیسے فتح ہوگا. حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا. صحابہ نہیں سمجھتے تھے روم کیسے فتح ہوگا. حضور نے فرمایا ایران فتح ہوگا. صحابہ کہتے تھے کیسے. دور آیا, نبی پاک چلے گئے, نبی پاک نے وفات پائی, پردہ فرمایا, ظاہر کی آنکھوں سے اوجل ہوئے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر خلافت پر آئے تو اللہ نے شام کو فتح دی ہے. عمر خلافت پر آئے تو روم فتح ہوا ہے, ایران فتح ہوا ہے, اور قیصر و کسریٰ کی دولت عمر ابن خطاب اور صحابہ کے قدموں میں آ کے گر گئی. اور قرآن کی آیت سچی ہوئی, قرآن کا فرمان سچا, محمد کی زبان سچی, اور عمر کا اعلان سچا. الف لام میم غلبت الروم, اللہ روم کو غالب کرے گا. عمر کا دور خلافت آیا ہے, روم مغلوب ہوا ہے اور صحابہ اکرام کو غلبہ ملا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہوئے, اور آپ نے خلافت کے زمانے میں, چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت زیادہ مختصر رہا, اور اس زمانے میں فتنوں نے بہت جنم لیے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا سد باب کیا, اور اسلامی حکومت کا دائرہ زیادہ پھیل نہ سکا. لیکن فاروق اعظم آئے, رسول پاک کی بشارت آئے, رسول پاک کی مراد آئے, مراد مصطفیٰ آئی ہے, اور اللہ نے ساری دنیا میں بہار سجائی ہے. نظام کچھ ایسا بنا ہے. عمر ابن خطاب جب خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ
مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے اور مسلمانوں کے امیر اور بادشاہ اور وزیر اعظم اور آپ کو مسلمانوں کا رہنما منتخب کر لیا گیا تو عمر ابن خطاب نے اتنی محنت کی کہ عمر ابن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اب تک کی تاریخ اسلام میں وہ پہلا حاکم ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہے. 28 صوبے ہیں, 28 گورنر ہیں اور ان تمام گورنر ہاؤس پر جو بڑی شخصیت فائز ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور ذرا دیکھو عمر کی صداقت کا, عمر کی شجاعت اور عدالت کا منظر تو دیکھو. مصر فتح ہوا اور مصر کا گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا. جیسے ہی گورنر وہ بنے تو مصر کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کہا, عمر کی کرامت دیکھو, انہوں نے آ کر کے کہا اے عمرو بن عاص یہ دریائے نیل ہے, ہم اس سے پانی لیتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر سال ایک بھیٹ مانگتا ہے. ایک جوان لڑکی کو سجایا جاتا ہے, اس کی زیبائش کی جاتی ہے, زیب تن کپڑے کیے جاتے ہیں اچھے, اور پھر اس کو اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے, تب یہ چلتا ہے. عمرو بن عاص نے کہا اب سے یہ شرک زندہ نہیں ہوگا, اب سے یہ کفر زندہ نہیں ہوگا, اب سے یہ بت پرستی زندہ نہیں ہوگی. میں عمر بن خطاب کو خط لکھتا ہوں جو مسلمانوں کے امیر ہیں, رسول پاک کے جانشین ہیں, رسول پاک کے صحابہ ہیں. عمر بن خطاب کو خط لکھا گیا. اس زمانے کے جو کافر تھے اور زمانے کے جو منافق تھے وہ ہنستے تھے, پتہ نہیں عمر کیا فرمان جاری کریں گے. لگتا ہے عمر کوئی سبیل کھدوائیں گے اور عمر کوئی یہاں سمرسیبل لگوائیں گے, لیکن عمر کا انداز نرالا ہے, عمر کی بات نرالی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضور فرماتے ہیں میرے بعد سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا. اگر بالفرض بالمحال ایسا ہوتا کہ نبی آتے, حضور کے الفاظ ہیں, اگر ایسا ہوتا کہ نبی آتے لو کان بعدی نبی لکان عمر. محمد کی گواہی ہے عمر میں وہ صفات پائی جاتی ہیں. اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا, نبوت کا سلسلہ جاری رہتا, عمر وہ ہستی ہے اللہ اس کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجتا. سبحان اللہ کہنے میں تو کنجوسی مت کیا کرو انشاءاللہ والو, اس میں کچھ حصہ ہے کیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی بنا کے بھیجے جاتے. نبی پاک کی بشارت ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. وہ قدسی صفات عمر میں پائی جاتی ہیں جو فرش سے بیٹھ کے عرش تک کا دیکھتا ہے. عمر نے ایک رقعہ لکھا, ایک خط لکھا, ایک چھوٹی سی پرچی لکھی, اور ایسے جیسے میں اور آپ چائے والوں کو پرچی پکڑا دیا کرتے ہیں کہ جاؤ فلاں سے چائے لے آؤ, یا کسی سبزی اور کسی اور کنفیکشنری کی دکان پر بھیج دیا کرتے ہیں جاؤ یہ سامان لے آؤ. عمر کی ہستی وہ ہے جو انسانوں پر حکومت کرتا ہے, ہواؤں پر حکومت کرتا ہے, پہاڑوں پر حکومت کرتا ہے, پانی پر حکومت کرتا ہے. یہ عمر ہے, محمد کا غلام ہے. ایک پرچی لکھی, ذرا جاؤ عمرو بن عاص کو دینا اور ان سے کہنا دریائے نیل میں ڈال دیں, اس کی ریت میں ڈال دیں. کفار ہنستے تھے عمر کیا کھیل کھیلتے ہیں, لیکن دریائے نیل میں ڈالا گیا. دریائے نیل نے عمر کا خط پڑھا, اس میں لکھا تھا یہ خط ہے عمر ابن خطاب کی جانب سے جو اللہ کا بندہ ہے, محمد الرسول اللہ کا غلام ہے, تجھے حکم دیتا ہے اگر تو اللہ کی طرف سے بہتا ہے تیری ضرورت ہے, اور اگر تو خود سے بہتا ہے تو تو بند ہو جا, تیری ضرورت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اس دن سے بہنا شروع ہوا ہے, آج تک نہیں رکا ہے. عمر کی خط کی برکت ہے, دریائے نیل آج تک جاری ہے. اور اتنا ہی نہیں, علماء نے لکھا ہے ایک رات میں 22 ہاتھ پانی, ایک رات میں. عمر کے رکعے کی برکت تھی, دریائے نیل کی حیثیت کو بدل ڈالا. اور سنیے یہ عمر بن خطاب ہے, یہ فاروق اعظم کے یہ فاروق اعظم ہے, یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں. آپ تشریف لائے, آپ خلافت پر متمکن ہوئے, 28 صوبے بنائے گئے, 28 گورنر ہاؤس بنائے گئے, اور آپ کی خلافت کا سلسلہ, آپ کی حکومت کا سلسلہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہوا. آپ جب تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر
30 علاقے فتح کیے، اور اتنا ہی نہیں آپ نے اور بہت کچھ کیا، 900 جامع مسجدیں بنوائی، جیسے یہ آپ کی دلی جامع مسجد ہے، اس کو جامع کہا جائے گا، 900 جامع مسجد بنائی، 4000 چھوٹی مسجد بنائی، ساری مسجدوں میں مکتب قائم کیے، ایک ایک معلم بٹھایا، بیت المال سے وظیفہ دیا۔ لوگ پوچھتے امام تنخواہ کیوں لیتا ہے، لوگ پوچھتے پڑھانے والا مدرس تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ تو دین کا کام نہیں کرتے، تمہیں باولے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ عمر کا نافذ کیا ہوا نظام ہے، جب عمر کو اس میں کوئی شبہ نہ ہو سکا، تم پاگل ہو، پاگل کے سوا کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے۔ ہر مسجد میں ایک مکتب قائم کیا، ہر مسجد میں ایک معلم بٹھایا، اور مسلمانوں کے بچے کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے اس نظام کو نافذ کیا۔ عمر کی ہستی، اللہ اکبر، کیا کہنے، اللہ کروڑوں سلام، کروڑوں رحمتیں نازل کرے عمر ابن خطاب پر۔ عمر کی ہستی تو دیکھو، عمر کا مقام تو دیکھو، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پہلا سلسلہ جہاد قائم ہوتا ہے تو بدر کی لڑائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو بدر کے محاذ پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، عمر کی حیثیت جاننا چاہتے ہیں۔ کھٹمل کہتے ہیں عمر نے زبردستی خلافت لی، ذرا سنو تو صحیح، محمد موجود ہے، عمر کیسے بدل سکتا تھا؟ عمر کی تربیت نبی پاک نے کی تھی، عمر کو اللہ دیکھتا تھا، عمر وہ ہے، عمر جو بولتا ہے وہ قرآن بنتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخلفاء میں لکھا ہے 17 مقامات ایسے ہیں، عمر نے جو کہا ہے، عمر نے جو سوچا ہے، عمر نے جو بولا ہے، اللہ نے قرآن بنا کے مصطفیٰ کے قلب پہ اتار دیا ہے۔ کہتے ہیں عمر، ان کی میاں مرتی ہے عمر سے۔ ایک کھٹمل نے دو گھوڑے پالے، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا۔ ایک دن اچانک اس کے انتقال کی خبر ملی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت امام اعظم کو بتایا گیا کہ فلاں کھٹمل نے وہ 2 گھوڑے پالے تھے، اس کے ایک گھوڑے نے اسے لات ماری، اور کروڑوں سلام ہو ابو حنیفہ کی عظمت کو، فرمایا جاؤ تحقیق کرو، یقین سے کہتا ہوں جس گھوڑے نے لات ماری ہے وہ ہوگا جس کا نام عمر رکھا ہوگا۔ عمر برداشت نہیں کرتا، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، عمر برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر۔ اور اتنا نہیں، آگے کہا ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، اور باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر۔ ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ اگر چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر۔ فاروق اعظم کی شان، اللہ اکبر، سلسلہ قائم ہوتا ہے، پہلا محاذ ہے نبی پاک کا جانثار صحابی۔ تم کہتے ہو عمر بدل گیا، تم کہتے ہو عمر نے خلافت زبردستی قائم، ہرگز نہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، بدر کا میدان تھا تو عمر ساتھ تھا، احد کا میدان تھا تو عمر ساتھ تھا، بنو نذیر تھی تو عمر ساتھ تھا، جنگ خندق تھی تو عمر ساتھ تھا، صلح حدیبیہ تھی تو عمر ساتھ تھا، جنگ خیبر تھی تو عمر ساتھ تھا، حنین تھی تو عمر ساتھ تھا، اور تبوک کا واقعہ پیش آیا تو بھی عمر ساتھ تھا۔ جو ہستی نبی پاک کی اتنا ساتھ رہی ہو، کیا اس عمر سے یہ امید کی جائے گی کہ وہ عمر بدعت زندہ کرتا ہے؟ اور پاگل پیدا ہوئے دنیا میں، انہوں نے کہا 20 رکعت تراویح نہیں، عمر کی بدعت ہے، زبان کو لگام دے، 20 رکعت نہیں مانتا مت مان، 8 پڑھ، انکار نہیں، لیکن عمر کو اگر بدعتی کہے گا تو تیری جہنم پکی ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو صرف اور صرف سنت زندہ کرتا ہے۔ تیرا یہ کہنا عمر نے بدعت زندہ کی ہے، اللہ کی قسم محمد کو جھوٹا ٹھہرا دے گا۔ تیرا یہ کہنا عمر نے بدعت زندہ کی ہے، اللہ کو جھوٹا قرار دے گا۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اس کے کلمات سچے، تو جھوٹا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر کا 20 رکعت تراویح کا نظام نافذ کرنا حق ہے، اللہ نے عمر کے دل پر القاء کیا ہے۔ اور سنیے،
عمر فاروق لو کان بعدی نبی لکان عمر کے اعزازات دیکھو، موافقات عمر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے آپ، مقام کی پوزیشن یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام حرم میں ہے اور مقام ابراہیم جہاں ہے وہاں نبی پاک علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں، عمر سے کہتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو ہم اس کو دوگانہ نماز کے لیے منتخب کر لیں۔ ابھی نبی پاک کو عمر نے رائے دی ہے، ابھی نبی پاک نے سنا ہے، جبریل آئے قرآن لائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ کو دوگانہ نماز کے لیے خاص کر لیا جائے۔ نبی پاک کی گھر کی عورتیں ازواج مطہرات میری آپ کی مائیں بغیر پردے کے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے اس دیوانی کی غیرت جوش میں آتی ہے، کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہ ہماری مائیں جو ہیں، یہ آپ کے گھر کی عورتیں جو ہیں یہ پردے میں رہا کریں۔ عمر نے رائے دی ہے، قرآن جبریل لایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ آپ کی اور کی عورتیں گھر کی اگر پردے میں رہیں تو کتنا اچھا ہے۔ عمر نے کہا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اپنی بیویوں سے کچھ ذرا سی ہلکی سی جو میاں بیوی کے درمیان کھٹپٹ ہوتی ہے وہ ذرا سی ہوئی، حضرت عمر کو جوش آیا اور حضرت عمر نے کہا اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے لیے نبی پاک کے لیے تم سے بہتر عورتیں ہوں گی، کن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات تائبات سیحات سیبات و ابکارا، پورا مضمون قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ پیشکش رکھی، اللہ نے سورہ تحریم میں عمر کی بات کو قرآن بنا دیا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات، عمر جو بولتا ہے وہ قرآن بنتا ہے۔ اور سنیے جنگ بدر کے قیدی لائے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر نے کہا ان کمینوں کا سر قلم کیا جائے، قرآن اترا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگرچہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا لیکن حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی، اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی، فرمایا اگر لوح محفوظ میں اور تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ ان سے فدیہ لیا جائے گا تو عمر کی بات کو ہم سراہتے، عمر جو کہا ہے وہ اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ نبی پاک کی گھر والی صدیق کی بیٹی اسما کی بہن حسنین کی نانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مدینے کے منافقین نے بہتان باندھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اس زمانے کے کھٹملوں نے بہتان باندھا کہ عائشہ نے زنا کر لیا ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ صحابہ پریشان ہیں، نبی پاک کی بے چینی بڑھ گئی، فاروق اعظم کو اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ان کمینوں کی بات پہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ عمر کا دل کہتا ہے سبحانک بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، انہوں نے بہتان باندھا ہے۔ اللہ کی قسم اسی وقت قرآن کی آیت عمر اتری اور وہ الفاظ جو عمر نے کہے تھے اللہ نے قرآن بنا دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور سنیے ولا تصلی علی احد منهم مات، اللہ کے نبی نے ایک منافق کے بیٹے ایک صحابی سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیرے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، حضرت عمر تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ کھلا منافق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا، اگر محمد وعدے کی وفا نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے عمر کی بات کو سنا تھا، اللہ کو عمر پہ رحم آیا اور قرآن اتار دیا ولا تصلی علی احد منهم مات، عمر جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہے، اس لیے میرے بھائی حضرت عمر کی شان اقدس کو کیا کوئی بیان کرے گا؟ اور اتنا ہی نہیں، ایک واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بے مثل بے بدل، صحابہ اکرام کی فوج ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کی فتح کے لیے پہنچی ہے، 30,000 کا لشکر ہے، بولو کتنے ہزار کا؟ 30,000 کا لشکر ہے، صحابہ جام شہادت پینے کے لیے تیار ہے، بیت المقدس کی فتح ہونی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے لیے وہاں کے پوپ اور پادری انہوں نے چاروں طرف سے حصار قائم کر دیا، دروازے بند کر دیے، اندر داخلہ نہیں ہوتا، 2 مہینے مستقل جہد مسلسل کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی، ان پوپ اور پادریوں نے جب صحابہ اکرام کے ایک شخص نے، صحابہ اکرام کی جماعت کے ایک فرد نے ان سے بات کی کہ تم لوگ یا تو لڑائی کرو یا جزیہ دو یا پھر ہمیں یہ اپنی مملکت ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے زیر نگی تم رہو، اسلام قبول کرو، وہ اسلام کی پیشکش جو کفار کو رکھی جاتی ہے صحابی نے رکھی
انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے جا کر کے حضرت ابو عبیدہ سے اور پورا جو قافلہ تھا اس میں ذکر کیا، وہ تیار نہیں ہے تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے ان کے کہنے پر کہ اپنے امیر کو بلاؤ۔ وہ آئے، پھر پوپ پادری باہر آیا اور اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا تھا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، قرآن تو دیکھو، عمر کی شان تو دیکھو۔ پادری آیا اور کہنے لگا تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا میں ہوں۔ فرمایا نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، وہ آئے گا، اس کی سادگی، اس کا چہرہ، اس کا مہرہ، اس کا انداز چلن، اس کا انداز گفتگو، اس کی سادگی اور اس کا جسم اور اس کی قد و قامت، اس لیے ہم نہیں مانتے تم مسلمانوں کے خلیفہ نے، تب کیا ہے؟ تو کہا ان کو بلاؤ جو خلیفہ ہے۔ اور بہت مختصر سمیٹ کے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر تم 20 سال تک اس علاقے کا محاصرہ کیے رہو تو بھی تمہیں یہ جگہ کسی صورت میسر نہیں آ سکتی، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم بغیر کسی لڑائی کے مسجد بیت المقدس کو ان کے حوالے کر دیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے ذرا کی عقل مندی سے کام لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے مشابہ تھے ان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان میں وہ ساری صفات نہیں پائی جاتی جو ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھی تھی، یہ عمر کی شان ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا، حضرت عمر کو سارے لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، صورتحال بگڑ جائے گی۔ ایک شیر کھڑا ہوتا ہے، ایک شیر کھڑا ہوتا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور مسجد اقصی آپ کی برکتوں سے بازیابی کی طرف وہ سلسلہ چلے گا۔ حضرت عمر چلے ہیں، مسجد اقصی تشریف لائے ہیں، پوپ اور پادری انتظار میں کھڑے ہیں۔ مقام جابیہ پر حضرت بلال حبشی نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے بلال حبشی سے کہا ذرا اذان تو دو۔ بلال حبشی نے کہا میں نے محمد الرسول اللہ کے بعد سے آج تک کبھی اذان نہیں دی ہے، لیکن آپ کا حکم ہے۔ ادھر بلال نے اذان دی ہے، ادھر سارے صحابہ کی اشک بار آنکھیں ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال جب اذان دیتے اور کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ تو صحابہ حضور کے قدموں میں جا گرتے اور نبی پاک کا دیدار کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خوشاں وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاں وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ آج محمد نہیں ہے، صحابہ بے چین ہو گئے، بے چینی پڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کے حکم پر اذان دیتا ہوں۔ اذان تکمیل کو پہنچی، صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت بلال حبشی کے ساتھ اور دیگر صحابہ کے ساتھ 30,000 کی فوج کے ساتھ عمر ابن خطاب وہاں پہنچے۔ پوپ اور پادری آئے، انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا اپنے خلیفہ کو اکیلے بھیجو۔ عمر ابن خطاب اکیلے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا تو چیخ اٹھا وہ پادری اور کہنے لگا قسم اس رب کعبہ کی، قسم اس پاک پروردگار کی جو صفات انجیل میں لکھی تھی وہ اس عمر میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی قتل و قتال کے انہوں نے سیدنا عمر کو مسجد اقصی کی چابیاں مرحمت فرما دی۔ اور اتنا ہی نہیں ہوا، پھر انہوں نے گزارش کی آپ ہمارے چرچ میں تشریف لے سکیں، آپ ہمارے چرچ میں تشریف لے چلے۔ دیکھو یہاں ہندوستان کی آبادی اور اس کی کمیونٹی کے لیے ایک درس ہے۔ آپ لوگ ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، ہرگز نہیں، نفرت کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان سے محبت کیجئے، آپ ان کا تعاون کیجئے، ضرورت پڑے تو ان کے مندر جائیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، پوجا اور پرستش کے لیے نہیں، ان کے گردواروں میں جائیے، ان کے گرجا گھروں میں جائیے، ان کو دعوت دیجیے۔ عمر سے ثابت ہے، عمر ان کے گرجا گھر میں گئے، اذان ہو گئی، انہوں نے کہا آپ یہی نماز ادا کریں۔ فرمایا میرا عذر ہے، میں سر جھکاتا ہوں، اپنی مسجد میں آپ کے یہاں سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ فاروق اعظم ہے، وہاں سے تشریف لائے، صحابہ کرام کو لے کر مسجد اقصی میں گئے۔ ایک انفرادیت بیان کرنے لگا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مسجد اقصی میں جس آدمی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی صحابی کو یہ بشارت حاصل نہیں ہے سوائے عمر کے۔ سارے نبیوں کی امامت حضور نے کی ہے، سارے صحابہ کی امامت مسجد اقصی کے مصلی پر عمر نے کی ہے۔ یہ عمر کی خصوصیت ہے۔ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ حضرت عمر کی خصوصیت ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور پاک نے، حضرت ابو بکر نے اور عمر نے
63 سال کی عمر پائی. اور ذرا تطبیق تو دیکھو, ذرا مشابہت تو دیکھو. حضور 63 سال میں تشریف لے گئے دنیا سے, ابو بکر سے رہا نہ گیا, اگرچہ اختیاری بات نہیں, ذرا تخیل پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا, وہ بھی 63 سال کی عمر میں گئے, اور عمر سے بھی نہیں رہا گیا, وہ بھی 63 سال کی عمر میں چلے گئے. اور بات یوں ہوئی, مجدد الفسانی لکھتے ہیں, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور آگے لکھتے ہیں, اللہ نے جس مٹی سے محمد کریم کو بنایا تھا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, جس مٹی سے محمد کریم کو بنایا تھا, بچ گئی تو ابو بکر کو بنا دیا, اور بچی تو حضرت عمر کو بنا دیا, اور آگے تو مٹی ختم ہی ہو چکی تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر پائی ہے, اور 63 سال کی عمر پا کر ایک کمینہ تھا, ایک عیسائی تھا, ایک ظالم تھا, ایک جابر تھا, نام اس کا تخلص ابو لولو تھا, اور نام اس کا فیروز تھا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے فیروز نام رکھنے سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ یہ عمر ابن خطاب کے قاتل کا نام ہے. لیکن اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو اس کو ملامت کی ضرورت نہیں ہے, نام برا نہیں ہے, شخصیت کی طرف نسبت بری ہے, بس بچنا چاہیے, رکھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی کا رکھا گیا تو اس کو مطعون نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر ہے, نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی نبوی پر آئے ہیں. ابو لولو آپ سے خلش رکھتا تھا, وہ ایک مستقل تفصیلی واقعہ ہے, وقت اس کے لیے نہیں بچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور اس ظالم نے اپنے خنجر سے جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا حضرت عمر پر 6 بار کیے, اور ایک بار ناک کے نیچے کیا, اور بالآخر 3 دن طویل علالت جھیل کر اللہ کا یہ جانثار دیوانہ اور محمد کا جانثار غلام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ, ایک محرم الحرام کو شہادت پا گیا. انتقال سے پہلے عمر کی تواضع دیکھو. انتقال سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا ذرا ادھر آؤ. انہوں نے کہا جی ابا, ذرا مجھے اٹھا کے چارپائی سے زمین پہ لٹا دو. کیا بات, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. ہاں, ان کی گود میں ان کا سر تھا, فرمایا اسے نیچے رکھ دو. کہا ابو یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا تمہیں کرنا ہے. انہوں نے کیا تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو زمین پہ ایسے لٹایا جیسے کوئی بے بس لیٹتا ہے, اور آنکھ یوں اٹھائی. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کا مالک, ساری جہان کا, ساری دنیا کا مسلم حکمراں ہے. یوں آنکھ اٹھائی اور کہا اللہ عمر کے حال پر رحم فرما دینا. یہ چند کوڑیوں کی دولت کے مالک یہ تکبر کرتے ہیں. آؤ حکومت سیکھنی ہے. تم روزانہ ایک جوڑا بدلتے ہو, ملک در ملک جاتے ہو, قوم کا پیسہ پیتے ہو, تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے. حکومت سیکھنا چاہتے ہو, محمد کے غلام عمر کی زندگی پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا حکمرانی کیسی ہوتی ہے. آخری وقت آیا, زمین پہ لٹا دو. اللہ سے محبت مانگی, اللہ سے جنت مانگی, اور پھر کہا جاؤ ام المومنین کے پاس جاؤ, حضرت عائشہ کے پاس جاؤ. کیوں؟ اجازت لے کے آؤ کہ عمر نبی پاک اور ابو بکر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. میں یہاں ایک نقطے کی بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ایک خط بنو, تمہیں اگر ان دونوں سے اتنا ہی بغض ہے, ذرا سوچو تو صحیح, ان دونوں کی موجودگی میں نبی پاک کے برابر میں جگہ عائشہ بھی لے سکتی تھی, سمیہ بھی لے سکتی, نبی پاک کے برابر میں عائشہ بھی لے سکتی تھی, حفصہ بھی لے سکتی تھی, جویریہ بھی لے سکتی تھی, زینب بنت جحش بنت خزیمہ بھی لے سکتی تھی, اور فاطمہ بھی لے سکتی تھی, حسنین بھی لے سکتے تھے, علی بھی لے سکتے تھے. لیکن یہ جگہ ابو بکر اور عمر ہی کو کیوں ملی ہے؟ بات اصل میں یہ ہے, پہنچا وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. چنانچہ کہا اجازت لے لیجئے. فرمایا, حضرت عائشہ رونے لگی, میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص رکھی تھی. اور صدیق اکبر کی بیٹی کا دل دیکھو, صدیق نے لٹایا ہے, بیٹی بھی سخی ہے. کہا ہاں عمر کی وفات سے مجھے, عمر کی علالت سے مجھے غم ہے, اور میں نے اپنی یہ جگہ عمر کے لیے قربان کر ڈالی ہے. صدیق بھی سخی تھا, صدیق کی بیٹی بھی سخی تھی. اور پچھلے جمعے کے عنوان سے ایک جملہ بتا دوں, نبی پاک نے کہا سب کا بدلہ ہم نے دیا, ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. چنانچہ وفات ہو گئی. وفات سے پہلے ایک وصیت فرمائی, جب میری وفات ہو جائے, غسل دیا جائے, تدفین سے پہلے ایک بار پھر در نبی پہ لے جا کے ٹیک دینا, اور دنیا کو بتانا محمد کے غلاموں ذرا سوچو تو صحیح, جب عمر در